السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ تو آج ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر لیکا رحمان، ڈاکٹر علی مہدی کے ساتھ کہ جو الٹرنیٹ پاتھ وے ہے. میں نے کئی دوستوں کو بتایا ہوا اس میں، لیکن مجھے اس کا فل جو ہے نا ڈیپ نالج اتنا نہیں تھا. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں کسی ایسے بندے سے بات کروں جس نے یہ خود بھی پاتھ وے کیا ہوا ہے اور جو ان کو کر رہے ہیں. ڈاکٹر لیکا رحمان نے یہ پیڈز کے اندر یہ پاتھ وے پورا کیا ہے. ڈاکٹر علی مہدی یہ پاتھ وے کر رہے ہیں، اور یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ہوتا کس کے لیے ہے کہ اگر آپ کو ڈائریکٹ ٹریننگ نہیں ملتی تو آپ اس پاتھ وے کے ذریعے کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں. تو السلام علیکم ڈاکٹر لیکا رحمان، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کی ہاسپٹیلٹی کا. آپ نے کیری میں ماشاءاللہ بہت ہی ایک ایز این گیسٹ مجھے ایک جیسے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے آنر ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر لیکا. ہم پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں آپ کو پکڑیں. یہ بہت سارے کویسچن جو ہمارے کلیگس جاننا چاہ رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ایک سوال جو بڑا کامنلی پوچھا جاتا ہے کہ لوگ جو ٹریننگ کمپلیٹ کر کے ایگزام نہیں جنہوں نے کیا ہوا ان کے لیے آلٹرنیٹ پاتھ وے، پیرلل پاتھ وے کس اسپیشلٹی میں ہے اور اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ اف یو کین ڈسکرائب بریفلی پلیز. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ علی. اچھا، آلٹرنیٹ پاتھ وے، لوگ اس کے نام سے ہی نا اس کو تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آلٹرنیٹ پاتھ وے از ناٹ اے ٹریننگ پاتھ وے، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی. تو نا وہ ایک مینٹل بلاک ہوتا ہے دماغ کے اندر. تو میں جب 2016 میں آیا تھا، ہسٹری میں بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کتنی میں نے ہارڈ ورک کی تھی اس کو میڈیکل کونسل سے ریکگنائز کرانے کے لیے آئرلینڈ کے اندر. اور آئرلینڈ کا جو آلٹرنیٹ پاتھ وے ہے دنیا کا سب سے بہترین اور آل اوور دا ورلڈ ریکگنائز پاتھ وے ہے. اس کو کہتے ہیں SDR پاتھ وے، اسپیشلسٹ ریجن رجسٹر پاتھ وے، اور یہ ٹریننگ باڈی سے ریکگنائزڈ ہے. اور میڈیکل کونسل آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا پاتھ وے سرٹیفکیٹ دیتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دس کینڈیڈیٹ ہیز کمپلیٹڈ دا کور ٹریننگ پروگرام. اس پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آلٹرنیٹ پاتھ وے اس نے کیا، کور ٹریننگ پروگرام. تو یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آپ اس کی ورتھ کو سمجھیں، اور یہ آپ کے لیے سمجھے ایک بڑی گولڈن سی چیز ہے، کیونکہ ٹریننگ کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ دوبارہ بیسک اسپیشلسٹ ٹریننگ کریں 2 سال، پھر 2 سال کا گیپ آ جاتا ہے، پھر HST کریں 10 سال کی بجائے. وائی ناٹ، آپ نے پاکستان سے ٹریننگ کی ہوئی ہے، اتنی اچھی ٹریننگ کر کے آئے ہیں اور ادھر آ کے ممبرشپ ایگزام کریں. اب اس کی پری ریکویزٹس کیا ہیں؟ آپ ممبرشپ ایگزام کمپلیٹ کریں، ساتھ ہی آپ کا کچھ لوگ پاکستان سے ممبرشپ ایگزام کر کے آتے ہیں نا ایز اے رجسٹرار پوسٹ. جب آپ شروع کرتے ہیں نا، یور ٹریننگ ہیز بگن، آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ نے آپ کو ایز اے ٹریننگ پریزنٹ کرنا ہے جہاں بھی آپ نے جانا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ انفارمل ٹریننگ پاتھ وے یا آلٹرنیٹ ٹریننگ پاتھ وے یا SDR ٹریننگ پاتھ وے. دس از دا بیسٹ ورڈ ٹو ڈسکرائب SDR ٹریننگ پاتھ وے. تو آپ نے اس کو میڈیکل کونسل پہ جانا ہے، اپنے رجسٹریشن کو کھولنا ہے. وہاں پر ایک کیٹیگری آتی ہے کے نام سے، اس میں انہوں نے نہیں ایڈ کیا، اس کے اندر ساری اسپیشلٹیز اس کے اندر موجود ہے. اپنی اسپیشلٹی کو کلک کریں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. پیک کو، پورا پیک ہوگا، گائیڈنس پیک اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوگا کہ آپ کس کریکولم کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کا ڈیوریشن کتنی ہے، روٹیشنز کون سی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی ٹریننگ باڈی ہے، مثلا RCPI ٹریننگ باڈی ہے میڈیکل کی، میڈیسن اینڈ الائڈس کے لیے، جنرل میڈیسن، انٹرنل میڈیسن، پیڈیاٹرکس، آبس گائنی. تو آپ ان کو ای میل بھی کر دیتے ہیں. کچھ آپ کو فردر اس کی اگر کلیریفیکیشن چاہیے ہو، فردر ڈیٹیلز چاہیے ہو. یوزلی ان جنرل جس ہاسپٹل میں ان کا جو ایکچوئل SPR جس اسپیشلٹی رجسٹرار کہتے ہیں، وہ جتنی دیر ادھر کام کرتا ہے نا، اتنی دیر کے لیے آپ بھی اگر کام کریں تو وہ اس ڈیوریشن کے لیے اس ہاسپٹل میں ریکگنائز ہوتا ہے. روٹیشن آپ نے خود تلاش کرنی ہوتی ہے. یوزلی تقریباً سارے ہاسپٹل 6 مہینے سے سال کے لیے ریکگنائز ہیں. تو آپ اس کو اپنی CV کے مطابق کمپلیٹ کرتے ہیں. کچھ روٹیشنز کمپیٹیٹو ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں آپ کو. آپ پرسنل گول پلان کے ساتھ جائیں، پورا اس کو ریسرچ کر جائیں اور اپنے سپروائزر کے ساتھ میٹنگ کریں، اس کو ایسے پریزنٹ کریں کہ یو آر اے ٹریننگ. تو آپ نے اس میں کچھ اپنی جو آپ کے لینڈ مارکس ہیں وہ ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں. میرا شارٹ ٹرم پلان کیا ہے، میرا لانگ ٹرم پلان کیا ہے، میں کنسلٹنٹ بننا چاہتا ہوں. آپ ان کو بتائیں، دے ول ٹریٹ یو لائک دیٹ. اچھا، جیسے ہی آپ یہ پاتھ وے کمپلیٹ کریں گے، 4-5 سال کا پاتھ وے ہوتا ہے. میڈیکل کونسل میں اپنی اب تو انہوں نے آن لائن کر دی ہے، پورٹ فولیو آن لائن جمع کرائیں گے. بڑی سمپل پورٹ فولیو ہے، وہ آپ کو اسپیشلسٹ رجسٹر پہ کنورٹ کر دیں گے اینڈ یو کین آسک فار اے سرٹیفکیٹ. جیسے ہی وہ سرٹیفکیٹ ملے گا، اس کا نام ہے CST سرٹیفکیٹ، سرٹیفکیٹ آف اسپیشلسٹ ڈویژن. ایز میں نے مینشن کیا کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دیٹ کینڈیڈیٹ ہیز کمپلیٹڈ دا کور ٹریننگ پروگرام. اور مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ مڈل ایسٹ کا ہوتا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر اٹ از ایز سچ ریکگنائز ایز اے کور ٹریننگ ایز کمپیئر ٹو UK میں بھی آلٹرنیٹ پاتھ وے ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئرلینڈ کا پاتھ وے دنیا کا سب سے ٹاپ پاتھ وے ہے، جس کو ہم نے اپنی اسٹرگل کے ساتھ ریکگنائز کروایا. کہ UK کے اندر سیزر ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ آف ایلیجیبلٹی آف اسپیشلسٹ رجسٹر. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے آلٹرنیٹ
ٹریننگ کمپلیٹ کی ہے تو وہ مڈل ایسٹ والے اس کو نا تھوڑا سا پھر وہ ہلکا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جب آپ نے یہ پاس وے کمپلیٹ کر لیا تو آپ کے ساتھ ایک وہ کینڈیڈیٹ آ گیا جس نے فارمل ٹریننگ کی ہے اور ایک وہ ہے جس نے یہ آلٹرنیٹ ٹریننگ کی ہے. دونوں کے اوپر جب مقابلہ ہوگا نا, اسپیشل رجسٹر میں دونوں ہیں, دونوں کین ورک ایز اے کنسلٹنٹ. جو آپ نے سی وی اپنی بلڈ کی ہے نا, سی وی کے اندر آپ نے ریسرچ کی ہے, آڈٹس کیے ہیں, کوالٹی امپروومنٹ پروجیکٹس کیے ہیں, آپ نے پریزنٹیشن دی ہے, نیشنل انٹرنیشنل پریزنٹیشن دی ہیں, آپ نے اس کے بعد اس اپنی سی وی کے اندر کوئی ماسٹر ڈگری کوالیفیکیشن ایکسٹرا کوالیفیکیشن ایڈ کی ہیں. دیٹ ول میٹر ایٹ دا اینڈ, کیونکہ جب آپ کنسلٹنٹ کا انٹرویو دیتے ہیں تو آپ کو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں پہ کام کیا ہے, اور آپ کے سی وی کے اندر وہ جو ان کے پاس ٹک باکسز ہوتے ہیں جس کو مارک شیٹ وہ کہتے ہیں, یا وہ انٹرویو کے انٹرویو رینکنگ چیک لسٹ ہوتی ہے, وہ اس کو مارک کرتے جاتے ہیں. اور جس نے ماسٹر ڈگری کی ہوتی ہے, فردر کوالیفیکیشن, اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بس آپ کی لک ہے, آپ کی کمپٹیشن, آپ نے کمپٹیشن میں اچھا انٹرویو دیا, یو ول گیٹ دا جاب. اور ادھر آئرلینڈ کے اندر تقریباً اس ٹائم پر جتنے جو ہمارے انٹرنیشنل ڈاکٹرز ہیں, دیسی ڈاکٹرز ہیں, پاکستانی کنسلٹنٹ لگے ہوئے ہیں, تقریباً سب نے آلٹرنیٹ پاتھ وے کیا. کوئی ڈفرینس نہیں ہے. دے آر ورکنگ ایز اے ریگولر کنسلٹنٹ. پھر جیسے آپ یہ پاتھ وے کمپلیٹ کریں, یو کے کی مارکیٹ کھلی ہے, آسٹریلیا کی مارکیٹ آپ کے لیے کھلی ہے, یو کین گو اوور دیئر ایز اے کنسلٹنٹ. اس پاتھ وے پہ آپ کہہ رہے ہیں یو کے, آسٹریلیا, مڈل ایسٹ, سب ہر جگہ ریکوائر. کنسلٹنٹ کی پوسٹ آپ کو مل جائے گی آسٹریلیا یو کے اندر. تو اس پاتھ وے کا اگر میں بتاؤں تو کوئی جو ہے نا وہ ڈرا بیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے سی وی امپروو کرنی ہے, اور پروز اس کے تو اتنے زیادہ ہیں کہ عام ٹریننگ پاتھ وے سے بھی زیادہ ہے. تھوڑا سا اس کو آپ کو ہاسپٹل کے اندر تھوڑی سپورٹ کم مل سکتی ہے, کیونکہ آپ روٹیشن آپ نے خود پکڑنی ہوتی ہیں. یہ ایک اس کا ڈرا بیک ہے, آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ کر کے روٹیشن پکڑنی ہوتی ہے. ٹریننگ والے میں آپ کو پہلے سے روٹیشن مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پروز کے اندر تو آپ دیکھیں, آپ اپنی کمفرٹیبل کے مطابق, اپنی فیملی لائف کے مطابق آرام سے جس ٹائم چاہیں کوئی روٹیشن آپ آرام سے جس بھی ہاسپٹل میں اگر آپ کو نہیں بھی ملی تھوڑا سا اگلی دفعہ لے لیں. اچھا, آپ اپنا بتائیں, آپ نے جب یہ آلٹرنیٹ پاتھ وے سارا کیا تھا تو آپ کو کن ہرڈلز کا, کن مشکلات کا سامنا ہوا تھا؟ آپ یقین کریں کہ یہ ایک ایسا ہرڈل تھا کہ جس کی اسٹریس مجھے ابھی بھی فیل ہوتی ہے, کہ میرے سامنے ایک اندھیرا تھا, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور آئرلینڈ کے اندر جس سے بھی آپ پوچھتے تھے, 2016-18 کی بات کر رہا ہوں, جب ممبرشپ ایگزام کی تو میں نے پاکستان سے ٹریننگ نہیں کی ہوئی تھی, تو میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا. میں لوگوں سے پوچھتا تھا, وہ کہتے تھے کہ یو کے کا ایک پاتھ وے ہے, آپ اس کو فالو کر لیں, وہ سیدھا پاتھ وے ہے, وہ ادھر بیٹھ کے وہ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ آئرلینڈ میں ایسا کیوں نہیں ہے. تو آئرلینڈ کے اندر رجسٹرڈ نہیں تھا, مطلب کوئی ایسا سچ نہیں تھا ایسا. تو میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. ایک 4-5 سال کی اسٹرگل تھی, ٹریننگ ریفارمز لے کے آئے, امیگریشن ریفارمز لے کے آئے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے جو لوگ آتے ہیں نا, ان کے لیے یہ سب سے بیسٹ پاتھ وے ہے, کیونکہ وہ اتنی بڑی کوالیفیکیشن لے کے آتے ہیں, وہ اس ایج پہ نہیں ہوتے کہ وہ یہ 10 سال کی ٹریننگ دوبارہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو میں نے کیا بھی اور رجسٹر بھی کروایا, اور اس کے بعد میں ٹیسٹ کیس ہوں سب کے سامنے کہ میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ابھی کام کر رہا تھا, تو مجھے وہ ایز این انٹرن سمجھتے ہیں کہ یار اتنا جونیئر کنسلٹنٹ کدھر سے آ گیا. ایگزیکٹلی, ایج میں تو آپ ہم سے چھوٹے ہیں. تو میں 5 ایئرس کے اندر ڈن اینڈ ڈسٹڈ کنسلٹنٹ. جس ٹائم ہم ٹریننگ پاکستان میں کر رہے تھے, یہ یہاں پہ آلٹرنیٹ پاتھ وے کر رہے تھے. اب یہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں, ہم ان کے رجسٹرار ہیں. اور مجھے ادھر کی نرسز مطلب سمجھتی ہیں کہ یہ انٹرن یا ایس ایچ او لیول کا بندہ ہے, بٹ وین دے سی, تو میں نے اپنی سی وی امپروو کی ہے, اور آئی ہیو ڈن واٹ ایور از ریکوائرڈ. اور میں نے آئرلینڈ کے تقریباً ہر ہاسپٹل کے اندر ایز اے کنسلٹنٹ ابھی کام کر چکا ہوں. ہاں, آپ تو تقریباً ہر ہاسپٹل. اچھا, یہ جو اسپیشلٹی ہے, ہمیں تو پیڈس کا زیادہ پتا ہے, پیڈس کے لوگ ہیں, مطلب گائنی اور میڈیسن, سرجری, یہ سب کے لیے ہے. سب کے لیے ساری اسپیشلٹیز اس میں آپ اپنی اسپیشلٹی دے سکتے ہیں, اور اٹ از آئی تھنک ویل ریکگنائز ان آئرلینڈ. بس تھوڑی سی دیکھیں, کوئی بھی چیز بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہوتی, سیکریفائسز ہر جگہ کرنی پڑتی ہیں, مگر ایک چیز جب آپ کو ایک بڑا آؤٹ کم نظر آ رہا ہوتا ہے نا, تو دین یو فیل موٹیویٹیڈ, اور آپ کو ایک پلان کے ساتھ جانا ہوتا ہے. Exactly. تو آئی تھنک دیٹ اتنا شارٹ طریقے سے میں یہی سمرائز کر سکتا ہوں کہ آئرلینڈ کے اندر آپ کو 100% ٹریننگ مل جائے گی اگر آپ آ جاتے ہیں. یو نیڈ ٹو اڈاپٹ دا پاتھ وے وچ ایور دیٹ از. اور اس سے پہلے آپ نے صرف ممبرشپ ایگزام پورے کرنے ہیں. ایگزام پورے کرنے وہ یہاں پہ زیادہ ایزی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہاسپٹل کی ان شارٹ مطلب جو ایف سی پی ایس کی ٹریننگ کر کے آئے ہیں پاکستان سے, ان کے لیے بیٹر ہے وہ پیرالل پاتھ وے, آلٹرنیٹ پاتھ وے لیں, بجائے اس کے کہ وہ بی ایس ٹی, ایچ ایس ٹی اور 10 ایئرس کا, وہ تو 11 ایئرس کا لیندھی پروگرام ہے, وہ پیرالل پاتھ وے. ڈفرنس کوئی نہیں ان دونوں میں. اس سے آگے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں, جو آپ نے ٹائم بی ایس ٹی ایچ ایس ٹی کے 10 سال میں لگانا ہے, وہ اگر 5 سال کا یہ پاتھ وے کمپلیٹ کریں, اور اگلے 2 سال آپ کسی سب اسپیشلٹی فیلوشپ میں لگا دیں, تو آپ کیونکہ آپ کو فیلوشپ کے لیے بھی جانا
جانا ہے پھر 10 سال فیلوشپ کا زمانہ ہے. وہ 2-3 سال اور آگے, تو وائی ناٹ ٹو سیو دس ٹائم, اور اس ٹائم کے اندر آپ جا کے اس کو کیش کرا لیں. یو کے وغیرہ آسٹریلیا میں چلے جائیں فیلوشپ کے لیے. ان کے تقریباً 20-30% آئرش لوگ بھی اسی طرح ادھر جاتے ہیں فیلوشپ کے لیے. روٹیشنز ملنا ایزی ہے یہاں پہ, مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ روٹیشنز ہم نے خود ڈھونڈنی ہے. میں اگر نیونیٹالوجی کرنا چاہتا ہوں, ریسپریٹری کرنا چاہتا ہوں, وہ ایزیلی مل جاتی ہیں. جی, آئرلینڈ ایک چھوٹی مارکیٹ ہے. جو بھی پاتھ ویز ہیں پیڈیاٹکس کے اندر, اگر تو آپ کے جنرل پیڈس ہیں نا, اور اس میں آپ کو روٹیشن ایزیلی مل جاتی ہیں, اور ان کو پتا ہوتا ہے. جب آپ بڑے کلیئر ہوتے ہیں, آپ کی سی وی پہ آڈٹ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں, یور سی ویز آن دا ٹاپ آف دا لسٹ, آپ کو مل جاتی ہیں چیزیں. جو سب اسپیشلٹیز ہیں ان میں آپ کو فردر فیلوشپ کرنی پڑے گی. وہ اس کے لیے بھی آپ کو آلٹرنیٹ پاتھ وے ایگزسٹ کرتا ہے, مگر یو کے اندر کرتا ہے. یہاں پر سب اسپیشلٹی تھوڑی سی لمیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, آئرلینڈ کے اندر اس مارکیٹ کے اندر. مگر آپ اس کے بعد آسٹریلیا چلے جائیں, ادھر جا کے کر لیں, آپ کو ایزیلی جاب مل جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایزیلی مل جائے گی. بینگ اے پاکستانی ویسے یہ ہمارا ہوتا ہے کہ یار ہم 5-7 سال رہیں, پاسپورٹ لیں, اس کے بعد یا تو مڈل ایسٹ ہے یا آسٹریلیا ہے, مطلب یو کے ہے, کوئی بھی ہے, تو اس کے لیے آلٹرنیٹ پاتھ وے ایک اچھی آپشن ہے. ون آف دا جو بیسٹ آپشن ان میں سے ایک ہے. تو یہ میرے خیال میں ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سوٹ کیا کرتا ہے. کوئی بندہ ایم او کے ایکسپیرینس پہ آ رہا ہے, کوئی ایف سی پی ایس کر کے آ رہا ہے, کوئی پاکستان میں اے پی ہیں وہ آ رہے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس لیول پہ آ رہے ہیں, آپ اپنے پلان اس کے مطابق. ایگزیکٹلی, آپ کو ہر ساری چیزیں گائیڈڈ فارم میں, ای پورٹ فولیو ہم نے بنوا دی ہے, آپ کو وہ مل جائے گی. اب تو چیزیں بہت ایزی ہو گئی ہیں. کورسز آپ کو فری ادھر مل جائیں گے. پہلے سب کچھ اپنی جیب سے دینا پڑتا تھا. ایوری تھنگ جو ایک ایکسپیکٹ ہے نا, جو کہ ہو سکتا تھا, وہ ہم نے کیا ہے. بیگ میں نے اپنا ڈاؤن لوڈ کیا فری میں, انہوں نے مجھے بھیج دیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے, آپ سب کے لیے آسانیاں کریں. کافی جو مشکلیں تھیں وہ کافی حد تک حل ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور کچھ اس میں یہی ہے کہ سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. اٹس ناٹ کہیں پہ بھی ٹریننگ ہونا وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, مگر یہ ہے کہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن سر یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہمارے ڈاکٹر سیکریفائس نہیں کر رہے, جو حالات چل رہے ہیں. ہمارے ایم اوز, ہمارے پی جیز, ہمارے ایچ اوز, ہمارے ایس آر, ہمارے کنسلٹنٹ, مطلب سیکریفائس تو وہ نہیں کر رہے ہیں. اور ان دا اینڈ فائنینشیل صورتحال آپ کو پتہ ہی ہے وہ کس طرح سے. ایگزیکٹلی, امید ہے یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ ایسی جو پروڈکٹیو چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی اینڈ ڈاکٹر لیکا, بہت شکریہ. اور آپ نے ہمارے ہاسپٹل آتے رہنا ہے. اپنا